बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान और हुकूमत की नई हिदायत। पाकिस्तान टाइगर नहीं गीदड़ है। बुशरा बीबी की दबंग एंट्री और जजेस पर अदम एतमाद। मंसूर अली शाह की उल्टी गंगा। ये सब कुछ क्या है? और 10 करोड़ का फड्डा। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटे का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, इमरान खान से मुलाकात हुई अडियाला जेल में बहनों की और वकला की। उन्होंने उनको नई हिदायत जारी कर दी। 190 मिलियन के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे कोई खौफ नहीं, लेकिन इसमें हिदायत ये दी गई हैं कि जहाँ भी 190 मिलियन के केस की बात आए वहाँ बताएं ये हमारा मामला नहीं है, ये तो हसन नवाज का है, नवाज शरीफ के छोटे साहबजादे का। हसन नवाज ने 9 अरब की जो प्रॉपर्टी थी वो 10 अरब उसके साथ रिश्वत लेकर 18 अरब में बेची मलिक रियाज को, और मलिक रियाज ने वहाँ से पैसे दिए, और मलिक रियाज का ज़ाती मामला था, उसका हमारा या इमरान खान का किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, पीटीआई का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब मामला ये हो गया। अभी तक नहीं था, इतने दिन से मुकदमा चल रहा था, कभी हसन नवाज की बात नहीं आई, लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने जायदाद ख़रीदी थी हसन नवाज से, और वो 18 अरब रुपए में ख़रीदी थी। तो अब वो कह रहे हैं इसको बात करें, इसकी तशहीर करें कि भाई गल तो ना थी, ये साड़ी का गल है, सानू तो ज़बरदस्ती फंसाया, हम तो बिल्कुल क्लियर कट है, हमें तो सज़ा जो दी जा रही है। फिर उन्होंने उसमें वो सज़ा के मामले में इस्लामी टच लगाया। उन्होंने कहा हमें सज़ा ये दी जा रही है कि हमने अल कादिर ट्रस्ट वो बनाया सीरतुल नबी के हवाले से, हमने लोगों को इस्लामी तालीम देने की कोशिश की, उसकी सज़ा हमें दी जा रही है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना, इसको ओपन करें और खूब जहाँ जहाँ 190 की बात है वहाँ करें। अच्छा, एक तरफ वो कहते हैं इसके फैसले से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ अपील तो करेंगे, उनका हक़ है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये कह रहे हैं इसको जनाब बिल्कुल एक बयानिया ही चेंज कर दो, मामलाती गड़बड़। दूसरी तरफ क्या, हुकूमत ने भी कुछ नई हिदायत दी। वो क्या थी? आज जब सेनेट में तकरीर कर रहे थे शिबली फराज साहब, तो वहाँ जो बाकी सेनेटर थे उनके वो इमरान खान की तस्वीर लेके पहुँच गए, और वो पीटीआई से चूँकि लीड ली जाती है, सारे चैनल्स उन्हीं की ट्रांसमिशन को दिखाते हैं, तो जनाब पीटीवी से उनकी तस्वीर 1.5 साल के बाद इमरान खान की तस्वीर बाकायदा असम्बली से टीवी स्क्रीन पर आई, पीटीवी पर। तो हुकूमत ने फ़ौरन इसका रोक दो। क्यों? कि कौमी असम्बली में भी यही हुआ कि उमर अयूब जो थे वो प्ले कार्ड लेके गए थे, और सब लाइन लगा के गए थे, और सबके हाथ में प्ले कार्ड थे, और उसमें था इमरान को रिहा करो और जुडिशल कमीशन बनाओ, और गोली किसने चलाई बताया जाए। तो ये सारी बातें उसमें सवाल थे। तो पहले तो ये सब कुछ दिखा दिया गया, फिर हुकूमत की हिदायत आ गई कि भाई सुते हो की करते पे हो, और हो सकता है 2, 4, 5 सस्पेंड भी हो गए हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि सरकारी इदारा, सरकारी इदारों का यही हाल होता है कि वहाँ किसी को देखते गलती किसकी है क्या है, पहले से कोई हिदायत नहीं कि भाई इसको डिले के हिसाब से चलाया जाए, देखा जाए कि नहीं, लेकिन वो चल गई। तो उस पर भी हुकूमत की भी हिदायत आ गई। अब दूसरी तरफ जो बात है वो है कि पाकिस्तान टाइगर नहीं, टाइगर तो पीटीआई वाले भाई इमरान खान के टाइगर्स हैं, और नून लीग का हमेशा से ये दावा है कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। तो ये तकरीर फरमाई थी एहसन इकबाल साहब ने, वो जो वज़ीर मनसूबा बंदी, जिन्होंने 5 साल का उड़ान पाकिस्तान भी दिया, और सारा कुछ उसमें हुकूमत कार्रवाई भी कर रही है, और वो कह रहे हैं ये हमारी तरक्की की राहें जो है इस्तवार हो रही है, और आने वाला वक्त जो है खुशहाली का, रिलीफ का और तरक्की का होगा। तो उस पर सेनेट में तकरीर की शिबली फराज साहब ने, और उनका ये हमें कह रहे हैं एशियन टाइगर, एशियन टाइगर। हकीकत में इन्हें पाकिस्तान को गीदड़ बना दिया, पाकिस्तान गीदड़ है। उन्हें बिल्कुल अल्फाज का इस्तेमाल जो है बग़ैर सोचे समझे कर दिया। एक ममलकत के हवाले से इस किस्म की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या आप खुद फैसला कर लें। अब अगली बात करते हैं बुशरा बीबी।
بشرا بی بی پروٹوکول کے ساتھ آ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ، بلکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آئی، وہ جو تھا نا طاہر سپرا کی عدالت میں، اور وہاں جناب 17 مقدمات کی جناب ضمانت ہوگی۔ اچھا انہوں نے سادے کاغذ پہ جناب لکھ کے دستخط کر کے جلدی سے دیا، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ آئیں، جیسے کچھ سابق خاتون اول آتی تھی اسی طرح خاتون اول کا پروٹوکول تھا، اور KPK کی ساری فورس ساتھ تھیں اور سیکورٹی والے تھے، سب کچھ اس کے ساتھ وہ عدالت میں داخل ہوئی۔ اس پر وہ ناراض ہو گئی، ان کو کہا کہ جناب اتنی سادے کاغذ سے ایسا لکھے تھے، طریقہ کار کریں آپ، ہم بیٹھے کس لیے؟ انہوں نے کہا بھائی بات سیدھی سی ہے جج صاحب، ہمیں آپ لوگوں پر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے ہمارے خلاف جو کارروائی کرنی کریں، اور لیکن مجھے یہ پتہ ہے، میں نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کانپتے تھے، لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا۔ جج بشیر صاحب تھے، وہ تو جا پہ سن انہوں نے اسپتال لے جانا پہ گیا سی۔ تو ایک یہ روایت تھی کہ انہوں نے باقاعدہ پھر دھمکی دی کہ تسی کی سمجھتے ہو میرے کو موکل جڑے نے میرے ٹھڈے ہو گئے نے، یہ موکل میرے پاس نہیں ہے۔ انڈائریکٹ انہوں نے یہ دھمکی دی، کہا تو نہیں، لیکن انڈائریکٹ جیسے ایسی تھا کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہا جاتا تھا پہلے کہ وہ کچھ پھونک دیتی ہیں تو جج جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ججوں میں حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں آج بھی دیکھنے کو ملی، لیکن انہوں نے کہا یہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی 17 مقدمات میں وہاں بھی ضمانت ہو گئی 7 فروری تک، اور اس کے پہلی جو ضمانتیں جو ختم ہو رہی تھیں ان کی بھی ضمانتیں دیتی گئیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، عدالت ہمارے ساتھ فیصلہ صحیح نہیں کر رہی جو بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ 10 کروڑ کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ جو 26 نومبر تھا، ابھی اس کا یہ فیصلہ جو ہوا، یہ تو جوڈیشل انکوائری کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری جانب سے یہ ہوا کہ وہ جو ان کے پروموٹر تھے، یا جس نے کنٹینر بنایا تھا، یا جس نے جو DJ تھا، یا جو بھی تھا، جو انتظامات جس نے کیے تھے، اس نے KP حکومت سے پیسے مانگ لیے کہ جناب 10 کروڑ کا نقصان ہو گیا سارا، اور میری جو بل ہے وہ دیو۔ تو ابھی تک وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چکر لگا رہے ہیں، اور ان کے ترجمان یہ فرما رہے ہیں کہ یہ گڈا پور صاحب اپنی جیب سے پے کریں گے، یہ حکومت کے خزانے سے نہیں ہوگا، یہ وہ کریں گے۔ تو 10 کروڑ کا یہ بھی پھٹا پڑا ہوا ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، سپہ سالار نے ایک بات کی ہے، یعنی بات تو کل ہوئی تھی، وہ جو بیٹھک ہوئی تھی انہوں نے کلیئر کٹ باتیں کی تھیں کہ فساد بالکل نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا جو امن کو تباہ کرے گا۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے جو آج جو خبریں باہر آئیں اس میں یہ ہے کہ انہیں افغانستان کے بارے میں کہا کہ وہ برادر ملک ہے، لیکن اسے شکایت جو ہے نا ہر صورت دور کرنی پڑے گی۔ ہمیں شکایت ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہیں یہ ان کی سرزمین سے ہماری طرف داخل ہوتے ہیں، تو ان کو روکیں، ورنہ پھر اس پر کوئی معافی نہیں ہے، تو پھر معاملات تو گڑبڑ ہو جائیں گے۔ تو میں نے کل بھی آپ کو عرض کی تھی، اور آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے افغانستان کو واحد جو سہارا ہے وہ پاکستان کا ہے، ورنہ بڑے بڑے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ان کے، اور پہلے بھی چھوڑ گئے اور اب پھر چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ اس کا احتیاط کرنی چاہیے انہیں کہ سپہ سالار نے واضح پیغام دے دیا کہ پاجی نہیں، ہر صورت اس کا انتظام کریں، چاہے وہ TTP والے ہوں، چاہے کوئی اور ہو، چاہے جو بھی ہو، ان کا انتظام کریں، اس لیے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور فساد اور فتنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے 30 سال 40 سال آپ کو رکھا ہے، صحت، تعلیم، سب کچھ دیا، چھت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن اس حالت میں ان چیزوں پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز، کوئی گنجائش نہیں۔ اب بات کرتے ہیں منصور علی شاہ کی۔ منصور علی شاہ نے 191A کے حوالے سے ایک نوٹس لے لیا، خود اپنا کہتے ہیں نا از خود نوٹس لے لیا انہوں نے، اور خود کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وہ ہے جو ہم نہیں، کیونکہ آئینی مسئلہ تو آئینی عدالت نے دیکھنا ہے، لیکن اگر ہم فیصلہ کر لیں گے، پہلے بھی نہیں کہا تھا، ہم فیصلہ کر لیں گے تو ہمیں کون روک سکتا ہے؟ تو انہوں نے جناب وہ 3 رکنی بینچ میں اپنے یہ نوٹس لے لیا، جس کا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ اختیارات ہیں نہ کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں صلاح الدین صاحب کو عدالتی معاون بنا دیا اپنی عدالت کا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے ہی 26ویں ترمیم کے خلاف 2-3 کیس دائر کیے ہوئے، ان سے وہ معاونت لیں گے کہ جناب 26ویں ترمیم کا کیا تھی آپ 5، وہ کہتے ہیں پہلے انہوں دیکھ لیجیے پھر کچھ کریں گے، جبکہ آئینی بینچ بن چکے ہیں، آئینی بینچ کارروائی کر رہے ہیں، آئینی بینچ سب کو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اور آئینی بینچ میں ایک شور بھی مچ گیا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، جو روز بروز یعنی ہر روز کے حوالے سے ڈے ٹو ڈے جس پہ سماعت ہو رہی ہے، تو اس میں بات بھی آ گئی ہے کہ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ وہ جو ماسٹر مائنڈ ہے یا منصوبہ ساز ہیں، وہ چونکہ عالمی اداروں پہ حملہ ہوا ہے،
تو پھر ان کا بھی ٹرائل جو ہے وہ آرمی عدالت میں ہی جائے گا، یعنی ملٹری کورٹس میں جائے گا۔ تو اس حوالے کے باوجود منصور علی شاہ پہلے خط لکھتے رہے، پہلے شور مچاتے رہے، جوڈیشل کونسل بھی چلے گئے، وہاں سے بھی انہیں کی نہیں سنوائی ہوئی، کسی نے ان کو گھاس نہیں ڈالی، لیکن اب پھر انہیں الٹی گنگا بہا کہ جو کام نہیں کر سکتے وہ کریں، انہیں آج خود نوٹس لے لیا اور اس کی ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ فلانی ڈیٹ سے اس کا سماعت شروع ہو جائے گی۔ تو اب یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ باقاعدہ اسٹیٹ سے لڑائی، اور ٹکر کے لوگ تو سب جا چکے ہیں، ایک ہی رہ گیا اب ٹکر کے لوگ۔ یہ ٹکر کے لوگوں میں منصور علی شاہ صاحب بھی ٹکر لے رہے ہیں، لیکن ریاست سے ٹکرانے سے کیا ہوگا؟ سر پھوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے اعجاز الحسن تو چلے گئے تھے، یہاں بھی یہ خیال تھا کہ جب سپر سیٹ ہو جائیں گے، جب یا آفریدی بن جائیں گے تو منصور علی شاہ اور وہ جو منیب اختر ہیں یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، استعفیٰ دے جائیں گے۔ لیکن بھائی انہیں کوئی گیم موجود ہے کہ ابھی ان کی 27 تک موجودگی، اس وقت بھی وہ سینئر ترین ہوں گے، ایک بار پھر اس مقابلے میں آئیں گے چیف جسٹس بننے کے، لہٰذا وہ ایویں نہیں چھٹ کے جائیں گے۔ تو منصور علی شاہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، کیوں کہ وہ کچھوے کی چال نہیں چل رہے، وہ اچانک حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر منہ کی کھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب پھر یہ نہیں نے خود نوٹس لیا، اب دیکھیں سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔